بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے دو بدو ہونے والی پہلی ملاقات کو مثبت اور مخلصانہ بات چیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ متعدد معاملات پر مذاکرات کا عمل دونوں ممالک کے حکام کے درمیان جاری رہے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات کی ہے۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی دو بدو ملاقات میں F-35 فائٹر طیاروں کے تنازع اور افغانستان کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کو مخلصانہ کاوش اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں کی عداوت کے باوجود ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ ترک صدر نے امریکہ کے ساتھ برسوں پرانی دوستی کی بحالی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ جو بائیڈن کے ساتھ وسیع تر بات چیت میں علاقائی امور پر تعاون کا احاطہ کیا گیا، جس پر دونوں ممالک کے وفد بات چیت جاری رکھیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ملاقات سے پہلے ترک صدر نے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ان معاملات پر ترکی پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ چائنا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چائنا نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو خطے میں نیا تنازع کھڑا کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظم چیلنج کا مقابلہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چائنا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے نیٹو کو اقلیت پسندی سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ چائنا نے نیٹو کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے اور نہ ہی وہ خطے میں جنگ کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے کہا تھا کہ چین کی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے ساتھ خلائی اور سائبر لڑائی صلاحیتوں میں اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اپنے ترک ہم منصب طیب اردوان سے نیٹو کے اجلاس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ترکی کے افغانستان میں کردار اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے سے متعلق مجوزہ منصوبے پر بات چیت ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ جلد ہی افغانستان چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے بعد واحد قابل اعتماد ملک جو اس پر عمل جاری رکھ سکتا ہے وہ ظاہر ہے ترکی ہی ہوگا۔ امریکہ اس برس ستمبر میں افغانستان سے اپنے اہلکار نکال کر لے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی نیٹو فورسز بھی افغانستان سے روانہ ہو جائیں گی۔ افغانستان میں ترکی کی فورسز رکھنے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت ترک آرمی کو دینے کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر ترکی اور امریکہ کے درمیان ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، لیکن طالبان کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کی تجویز مسترد کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق 2020 کے معاہدے کے تحت ترکی کو بھی نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ افغانستان میں نیٹو کے تحت ترکی کی آرمی کے 500 اہلکار موجود ہیں اور یہ افغان فورسز کی تربیت کر رہے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے باعث دارالحکومت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی خدشات پائے جاتے ہیں اور گزشتہ ماہ آسٹریلیا کابل میں اپنا سفارتخانہ بند کر چکا ہے۔ اگر ایسے حالات میں ترکی کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات میں گزشتہ برسوں کے دوران آنے والی کشیدگی میں کمی ہوگی۔
یاد رہے کہ روس سے دفاعی نظام S-400 کی خریداری اور مغربی بحر روم میں تیل کے ذخائر کی ڈرلنگ پر یورپ اور امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ترکی کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے طیاروں کا سودا بھی منسوخ کر دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے جب سلطنت عثمانیہ میں آرمنائی باشندوں کو مارنے اور آبادیوں سے بے دخل کرنے کے واقعات کو نسل کشی قرار دیا تھا، تو اس کے بعد بھی ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام کی کچھ شرائط ہوں گی، ان شرائط میں سیاسی اور معاشی تعاون کے ساتھ ساتھ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی شامل ہے۔ اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ترک فورسز کابل ایئرپورٹ پر رکنے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی واحد مسلمان ملک ہے جس کی فوج افغانستان میں موجود ہے، جبکہ طالبان غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے معاہدے کے تحت کسی دوسرے ملک کی افغانستان میں موجودگی کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں۔ طالبان ترکی سے بھی اپنے اہلکاروں کو افغانستان سے نکالنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہوگی دوستو اگر باقی ممالک اپنی آرمی کو افغانستان سے نکالتے ہیں اور ترکی کی آرمی افغانستان میں ہی رہتی ہے۔ افغانستان میں لڑائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کے ہزاروں اہلکاروں نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا ہے۔ بعض یونٹس میں صرف 30% اہلکاروں نے ویکسین لگانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ دیگر یونٹس میں یہ تعداد کہیں 50 اور کہیں 70% ہے۔ اہلکاروں کی جانب سے سب سے زیادہ یہ سننے کو ملا ہے کہ جب آرمی نے اسے خود ویکسین لگانے کے انتخاب کا موقع دیا ہے تو میرا فیصلہ ویکسین نہ لگوانے کا ہے۔ سرجن بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ بیلی نے کہا ہے کہ ہم ویکسین سے متعلق اہلکاروں کو آگاہی دینے اور انہیں ویکسین لگوانے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض اقسام کے مینڈکوں میں اگر پانی کی شدید قلت واقع ہو جائے تو ان میں چھلانگ لگانے کی صلاحیت کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ مینڈکوں میں اچھلنے کی خاصیت انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے اور رکاوٹیں عبور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ماہرین نے ثابت کیا ہے کہ عالمی تپش بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے وہ جست بھرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کینیڈا میں سائمن فریزر یونیورسٹی کے پروفیسرز نے 3 اقسام کے مینڈکوں پر تجربات کیے ہیں۔ تینوں اقسام کے مینڈکوں کی چھلانگ لگانے کی صلاحیت کو نوٹ کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں ایک ماحول میں رکھا گیا جو تینوں اقسام کے مینڈکوں کے جسمانی درجہ حرارت اور ان میں پانی کی مقدار کو کم یا زائد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جیسے جیسے مینڈکوں کے جسم میں پانی کی کمی ہوئی ویسے ویسے ان میں جست بھرنے کا فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ جب مینڈکوں کے جسم میں پانی کی کمی 30% تک کم ہو گئی تو 45% مینڈک اچھلنا ہی بھول گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی مینڈکوں کو پانی میں لایا گیا اور ان کے جسم میں پانی معمول پر آ گیا تو ان میں اچھلنے کی صلاحیت بھی لوٹ آئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پانی کی کمی سے مینڈکوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اچھلنے کے قابل نہیں رہتے۔ پانی کی کمی دل میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت بھی متاثر کرتی ہے اور خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے کہا ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی، عالمی تپش اور پانی کی کمی پورے کرۂ ارض پر انسانوں سمیت جانداروں کو نئے مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار کی ایجنسی یورو اسٹیٹ نے بتایا ہے کہ چائنا نے گزشتہ برس یورپی یونین کے ساتھ تجارتی شراکت داری میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چائنا کے درمیان درآمدات اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یورو اسٹیٹ نے بتایا کہ 2020 کے دوران چائنا کی جانب سے یورپ کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں زیادہ تجارت کی گئی۔ برطانیہ سے علیحدگی کے بعد چائنا یورپی یونین کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ملک رہا ہے۔ چائنا کو امریکہ سے تجارت میں سبقت گزشتہ برس کی پہلی سماہی کے دوران کورونا وبا سے متاثر ہونے کے بعد حاصل ہوئی۔ خاص طور پر آٹو موبائل اور لگژری مصنوعات کے شعبوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ طبی ساز و سامان اور الیکٹرانکس کی مانگ میں بھی زبردست اضافے کے نتیجے میں چائنا کو فائدہ حاصل ہوا۔
یورپی یونین کا چائنا کے ساتھ تجارتی حجم 586 ارب یورو یعنی 711 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ امریکہ کے ساتھ 555 ارب یورو یعنی 673 ارب امریکی ڈالر کی تجارت کی گئی۔ یورپی یونین امریکہ کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جہاں امریکہ کی مجموعی برآمدات کا 5واں حصہ اپنی کھپت میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح یورپی برآمدات کا 5واں حصہ امریکی مارکیٹ کا حصہ بنتا ہے۔ امریکی کرسچن سائنس مانیٹر نے حال ہی میں ایک طویل رپورٹ شائع کی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ چائنا میں لوگ ایک صدی پرانی جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی کی کیوں حمایت کرتے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2020 کے اوائل میں جس طرح اس پارٹی نے وبا پر قابو پایا، اس سے عوام کے نزدیک چینی کمیونسٹ پارٹی کو مزید اہمیت ملی ہے۔ اسی طرح 2020 میں چین دنیا میں مثبت معاشی نمو کی حامل واحد معیشت رہی ہے۔ عالمی رائے عامہ کے خیال میں وبائی صورتحال کے دوران چائنا کو صحت عامہ، معیشت اور سیاسی میدان میں امریکہ سمیت مغربی ممالک پر سبقت حاصل رہی ہے۔ چائنا نے دسمبر 2020 میں پورے ملک سے انتہائی غربت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے 850 ملین افراد کو غربت سے نکالنے کا مشکل کام مکمل کیا تھا۔ بھارتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاکروچ کے دودھ کے ایسے فوائد دریافت کر لیے ہیں کہ جان کر لوگ گائے اور بھینس کے دودھ کو بھول جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی شہر بنگلور کے انسٹی ٹیوٹ آف سٹیم سیل بائیولوجی اینڈ ری جنریٹو میڈیسن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کاکروچ کا دودھ گائے اور بھینس کے دودھ سے زیادہ مفید اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ لال بیگ کے دودھ میں پروٹین، ضروری امائنو ایسڈز، لحمیات اور شوگر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، جو انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس دودھ میں پروٹین اس قدر پائے جاتے ہیں کہ اپنی افادیت کے پیش نظر مستقبل میں سپر فوڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔